باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب۔ اس کتاب کا مصنف وحی مقدس لوکا ہے، جس نے انجیل بمطابق لوکا تحریر کی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے صعود کے بعد رسولوں نے یروشلم سے دنیا کی انتہا یعنی روما تک پاک انجیل کی تبلیغ کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کل دنیا کی نجات کے لیے آیا۔ دوسرے باب سے لے کر 12ویں باب تک رسولوں کی اس تبلیغ کا بیان تحریر کیا گیا ہے جو انہوں نے یہودیوں کے درمیان کی۔ 13ویں باب سے لے کر آخر تک خاص کر مقدس پولس کی اس منادی کا بیان کیا گیا ہے جو اس نے غیر قوموں کے درمیان کی۔ رسولوں کے اعمال میں ابتدائی کلیسیا کی پرورش، پھیلاؤ اور مشکلات کا ذکر ہے۔ یہ کتاب 62-63 میں لکھی گئی اور مقدس پولس کی پہلی رہائی پر ختم ہوتی ہے۔ کتاب کی تحریر یوں ہے: ابواب 1-12 یروشلم، یہودیہ، سامریہ میں بشارت۔ ابواب 13-28 کل اقوام، ترکی، یونان، روم میں بشارت۔ آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ بمطابق مقدس لوکا کی کتاب۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ اے تموفیلس، میں پہلی کتاب میں وہ سب باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسوع کرتا اور سکھاتا رہا، شروع سے لے کر اس دن تک جس میں وہ روح القدس سے اپنے ان رسولوں کو جنہیں اس نے چن لیا تھا حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے بہت سی دلیلوں سے انہیں ثبوت دیا تھا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ صعود مسیح اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ تب انہوں نے جو جمع تھے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیے چاہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانو جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار سے مقرر کیا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور وہ اسے آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہی تھے کہ دیکھو، 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور بولے، اے جلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے
جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح پھر آئے گا۔ انتخاب متیاس۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک ایک سبت کی منزل پر ہے، یروشلم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانے میں گئے جہاں وہ رہتے تھے، یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس، فیلبوس اور توما، برتمائی اور متی، یعقوب بن حلفائی اور شمعون غیور اور یعقوب کا بھائی یہودا، یہ سب کی سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے، اور انہی دنوں پطرس بھائیوں کے درمیان، جن کا شمار 120 کے قریب تھا، کھڑا ہو کر بولا، اے مردو بھائیو، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے گرفتار کروانے والے کا رہنما ہوا۔ یسوع کو گرفتار کرنے والوں کا رہنما ہوا، وہ ہم میں گنا گیا اور اس خدمت میں شریک تھا، مگر اس نے بدکاری کی مزدوری سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی تمام آنتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں ہوکل دوما پڑا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ مزامیر کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مسکن اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور یہ کہ اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ پس جو لوگ برابر اس مدت تک ہمارے ساتھ رہے جب خداوند یسوع ہمارے ساتھ حمد و رفعت رکھتا رہا، یعنی یوحنا کے استباغ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، لازم ہے کہ ان میں سے ایک ہمارے ساتھ اس کی قیامت کا گواہ بنے۔ پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، یعنی یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور مقلبہ صدیق تھا، اور متیاس کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند، تو جو ہر ایک کے دل کو جانتا ہے، ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کسے چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی وہ جگہ لے جس سے یہودا خارج ہوا تاکہ اپنی جگہ جائے۔ اور انہوں نے ان کے 12 میں قرعہ ڈالا اور قرعہ متیاس کے نام نکلا، پس وہ 11واں رسولوں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا پہلے باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، اے مردو بھائیو، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے ہی کہا تھا، جو یسوع کے گرفتار کرنے والوں کا رہنما ہوا۔ پہلے باب کی 16 آیت، مزمور 41 کی 10 آیت اور پہلے باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مزامیر کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مسکن اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور یہ کہ اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ پہلے باب کی 20 آیت، مزمور 69 کی 26
ایت اور مزمور 109 کی 8 ایت میں لکھا ہے۔ آمین۔